خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج میں آپ لوگ کے سامنے حسب معمول تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ تاخیر ہو گئی ایک ہفتہ تک۔ ایک ہفتے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ بلکہ دعا کرتے رہیے کہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن مع ترجمہ و تفسیر پیش کر سکوں۔ آج میں پڑھوں گا 57 سے لے کر کے 30 تک، یعنی 67 کچھ اسی طرح جو بھی آیا تو چلیے امپورٹنٹ جو بھی باتیں ہوں گی وہاں تک میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سننے پر توجہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت آ گئی اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کہو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ کہو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر دیکھ، انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے۔ نفسیات کے بننے سے وہ بنتا ہے اور نفسیات کے بگڑنے سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ خدا کی کتاب کی صورت میں جو ہدایت اتری ہے وہ انسان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اس میں انسان کے لیے بہترین نصیحت موجود ہے، مگر اس نصیحت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے اپنی راست فکری نہ کھوئی ہو۔ جو شخص اپنی راست فکری کی صلاحیت کو بگاڑ لے، اس کے لیے خدا کا نصیحت بے اثر ہو جائے گا۔ اس کے لیے خدا کا نصیحت نامہ بے اثر رہے گا۔ موجودہ دنیا کی چیزیں اور اس کی رونقیں آدمی کے سامنے نقد ہوتی ہیں۔ آدمی ہر آن ان کی لذت اور خوبی کا تجربہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں صرف وعدہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آدمی صرف ان کے بارے میں سنتا ہے، وہ ان کا تجربہ نہیں کرتا۔ اس بنا پر اکثر لوگ دنیا کی تقدیر نقد چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر جو شخص گہرائی کے ساتھ سوچے گا وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ خدا نے اپنی ہدایت اتار کر اس کے لیے ابدی نعمتوں کے حصول کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا، خواہ وہ زرعی پیداوار کی صورت میں ہو یا دوسری صورت میں، سب کا سب رزق ہے۔ آدمی اگر ان چیزوں کو خدا کا دیا ہوا سمجھے اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان میں تصرف کرے تو ان کے اندر خدا کا شکر کا جذبہ ابھرے گا۔ مگر شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس نسبت کو بدل دے تاکہ اس رزق کو استعمال کے وقت آدمی کو خدا کی یاد نہ آوے بلکہ دوسری چیزوں کی یاد آئے۔ قدیم زمانے میں شیطان نے پیداوار میں مفروضہ دیوی دیوتاؤں کے مراسم مقرر کیے
تاکہ آدمی ان کو لیتے ہوئے خدا کو یاد نہ کرے بلکہ دیوی دیوتاؤں کو یاد کرے۔ موجودہ دنیا میں یہی مقصد شیطان مادی توجیہات کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے ملنے والی چیز کو مادی عوامل کے تحت ملنے والی چیز بنا کر لوگوں کو دکھا رہا ہے تاکہ لوگ جب ان نعمتوں کو پائیں تو وہ اس کا خدا کا رزق نہ سمجھیں بلکہ مادہ کا کرشمہ سمجھیں۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ترجمہ دیکھ۔ اور تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہو اور تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو ہم تمہارے اوپر گواہ رہتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈال دے۔ زور سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ دعوت اس دنیا کے تمام کاموں میں مشکل ترین کام ہے۔ غور سے سنیں گا حضرت۔ دعوت اس دنیا کے تمام کاموں میں مشکل ترین کام ہے۔ داعی اپنے پورے وجود کو دعوتی عمل میں شامل کرتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ کسی پیغام کا داعی بن سکے۔ اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ وہ ہے جو مخاطبین کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ داعی جب خدا کے دین کو بے آمیز صورت میں پیش کرتا ہے اور اس کے کھلے دلائل کی زبان میں مبرہن یعنی واضح کر دیتا ہے تو وہ تمام لوگ بپھر اٹھتے ہیں جو خود ساختہ دین کو خدا کا دین بتا کر دیندار بنے ہوئے ہوں یا دینی پیشوائی کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوں۔ وہ داعی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے بنیاد پروپیگنڈا، سازشیں، حتیٰ کہ جارحانہ کارروائیاں، ہر چیز کو وہ اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں ملی ہوئی آزادی انہیں یہ موقع دیتی ہے، اور وہ داعی کے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ دلیل کی طاقت تمام تر ایک طرف ہو جاتی ہے اور مادیات کی طاقت تمام تر دوسری طرف۔ یہ صورتحال بلا شبہ بے حد سخت ہے۔ اس کے بعد ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ مخالفین حق کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنے کو کامیاب سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف داعی پر بھی یہ خیال گزرتا ہے کہ کیا خدا اس معاملے میں غیر جانبدار ہے؟ کیا وہ مجھے حق و باطل کے اس معرکے میں ڈال کر خود علیحدہ ہو گیا ہے؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا حق کا ساتھ نہ دے۔ مخالفین کا بے دلیل ہو جانا اور دلیل کی قوت کا تمام تر داعی کی طرف ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا داعی کے ساتھ ہے، نہ کہ دوسرے گروہ کے ساتھ، کیونکہ دلیل موجودہ دنیا میں خدا کی نمائندہ ہے۔ جس کے ساتھ دلیل ہے اس کے ساتھ گویا خدا ہے۔
مخالفین حق کو جارحیت کا موقع صرف اس آزادی کی وجہ سے حاصل مل رہا ہے جو امتحان کی خاطر انہیں دی گئی ہے۔ امتحانی دنیا کے ختم ہوتے ہی یہ صورتحال بدل جائے گی۔ اس وقت عزت و برتری اس کے لیے ہوگی جو دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا۔ جو لوگ دلیل سے خالی تھے وہ وہاں کی دنیا میں رسوا اور ناکام ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ کے سچے داعیوں کا گروہ خدا کے دوستوں کا گروہ ہے۔ اللہ ان کو آخرت میں ایک ایسی اعلیٰ زندگی کی خوشخبری دیتا ہے جہاں نہ انہیں پچھلی زندگی کے لیے کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ اگلی کے لیے کوئی اندیشہ۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون والذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ سنو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں۔ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ زمین و آسمان کے پیچھے کون ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو چلا رہا ہے؟ یہ سوال ہر زمانے میں انسان کی تلاش کا مرکزی نقطہ رہا ہے، مگر اس سوال کا صحیح جواب پانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ آدمی ماورائے طبیعت دنیا تک دیکھ سکے، اور ماورا طبیعت تک دیکھنے والی آنکھ کسی کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ جواب جو وہ بطور خود قائم کرتا ہے وہ محض قیاس و گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی علم کی بنیاد پر۔ اس دنیا میں حقیقی علم کی بنیاد پر بولنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جن کا ربط عالم بالا سے براہ راست قائم ہوتا ہے۔ خدا خود انہیں اپنی طرف سے حقیقت کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں پیغمبر کا علم ہی واحد علم ہے جس پر یقینی طور پر بھروسہ کیا جا سکے۔ پیغمبروں کے دعوے کی صداقت کو جانچنے کے لیے اگرچہ ہمارے پاس کوئی براہ راست ذریعہ نہیں ہے، تاہم ایک بالواسطہ ذریعہ یقینی طور پر موجود ہے اور وہ کائنات کی آیات نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں پیغمبروں کے بیان کردہ معنوی حقائق کی عملی تصدیق کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین پر رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے۔ یہ گردش ایک انتہائی محکم نظام کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جو ریاضیاتی صحت کی حد تک منظم ہے۔ مزید یہ کہ یہ گردش حیرت ناک حد تک ہماری زندگی کے موافق ہے۔ اس کے پیچھے واضح طور پر ایک بامقصد منصوبہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر ایک ایسے قادر مطلق اور رحمان و رحیم کے وجود کا ثبوت ہے جس کی خبر پیغمبر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے خیال کے مطابق شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ شرکا خواہ قدیم الہیاتی شرکا ہوں یا جدید مادی شرکا، وہ کسی واقعی حقیقت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف اپنے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے ظاہر ہونے والی حقیقت کی تصدیق ساری کائنات کر رہی ہے، مگر مشرکین جس چیز کے مدعی ہیں اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ ترجمہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے،
وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات گھڑتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، فلاح مانے کامیابی، وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ان کو ہم اس انکار کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں ماننا خدا کو انسان کے اوپر قیاس کرنا ہے۔ انسان کمیوں اور محدودیوں کا شکار ہے، محدودیتوں کا شکار ہے، اسی لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنی کمیوں اور محدودیتوں کی تلافی کرے، مگر خدا کے معاملے میں یہ قیاس بالکل بے بنیاد ہے۔ مخلوقات کا نظام خود ہی اس قسم کے خالق کی تردید ہے۔ مخلوقات کا عالمی نظام جس خدا کی شہادت دے رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک ایسا خدا ہے جو اپنی ذات میں آخری حد تک کامل ہے، وہ ہر قسم کے عیبوں اور کمیوں سے پاک ہے۔ خدا اگر اپنی ذات میں کامل نہ ہوتا، اگر وہ عیبوں اور کمیوں والا خدا ہوتا تو کبھی وہ موجودہ کائنات جیسی کائنات کو نہیں بنا سکتا تھا اور نہ اس کو اس طرح چلا سکتا تھا جس طرح انتہائی معیاری صورت میں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس خدا واحد کے تصور پیش کر رہا ہے اس کا وجود تو زمین و آسمان کی تمام نشانیوں سے ثابت ہے، مگر مشرکین نے خدا کا جو تصور بنا رکھا ہے اس کا کوئی ثبوت موجودہ کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بے ثبوت خدا کو ماننا خود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو خدا سرے سے موجود نہ ہو وہ کیسے کسی کی مدد پر آئے گا اور کیسے کسی کو باہر بامراد کرے گا۔ جو خدا حقیقی طور پر موجود ہے مشرکین اس کو مانتے نہیں، اور جس خدا کو مانتے ہیں اس کا کہیں وجود نہیں۔ ایسی حالت میں مشرکین موجودہ کائنات میں کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے جو واحد انجام مقدر ہے وہ صرف یہ کہ بالآخر وہ بے بس اور بے سہارا ہو کر رہ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ذلت و ناکامی میں پڑے رہیں۔ موجودہ دنیا میں انکار یا شرک کا رویہ اختیار کرنے سے کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اس سے آدمی غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے، مگر یہ صورتحال صرف امتحان کی مہلت کی بنیاد پر ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان کو امتحان کی وجہ سے عمل کی آزادی دی گئی ہے، جیسے امتحان کی مدت ختم ہوگی موجودہ صورتحال بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت آدمی دیکھے گا کہ اس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ کر سرکس بنا ہوا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے عقل سے کہا، اے عقل، اس کائنات میں نے تجھ سے افضل، تجھ سے حسین اور تجھ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں کیا۔ انسان کو ایسی عظیم نعمت دینے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی عظیم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے نزدیک سچائی کا انکار سب سے بڑا جرم ہے۔ سچائی کو جب دلیل سے ثابت کر دیا جائے تو آدمی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مانے۔ عقلی طور پر ثابت شدہ ہو جانے کے بعد اگر وہ سچائی کا انکار کرتا ہے تو ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ خدا نے جب انسان کو ایسی عقل دی جسے وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا جان سکے تو اس کے بعد کیا چیز ہوگی جو خدا کے ہیں اس کے لیے عذر بن سکے۔ دوستو یہیں تک میں تلاوت ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں بہت بہترین جگہ کا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے عقل سے کہا، اے عقل، اس کائنات میں نے تجھ سے افضل، تجھ سے حسین اور تجھ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں کی۔ بلکہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام سنتے رہے اور ایک ذمہ داری یہ سمجھے کہ آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم لوگوں کو ثواب ملے گا اس کام میں جٹے رہنے سے۔ اور جیسا کہ میں بار کہتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سب قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے اچھا انسان ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو یہی حق ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔